السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں بہت ہی اہم عنوان پر گفتگو کرنے والا ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے، مضمون ہے، وہ ہے تقوی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ آج تقوی کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ تقوی کی فضیلت کیا ہے؟ تقوی کا مطلب پرہیزگاری۔ تقوی مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو اپنی ذات سے نہ کسی گورے کے مقابلے میں بڑائی حاصل ہے اور نہ کسی کالے کے مقابلے میں کوئی فوقیت حاصل ہے، البتہ تمہیں اگر ایک دوسرے کے مقابلے میں اگر کوئی فوقیت حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنا پر ہے، یعنی خوف خدا کی وجہ سے تم کسی کے مقابلے میں بڑے ہو سکتے ہو۔ تو یہ تقوی کی فضیلت آپ کے سامنے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اسی طرح میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں۔ تقوی ہی وہ اہم چیز ہے کہ جس کے حصول کی نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی۔ یہ اتنا اہم مضمون ہے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ یہ صحیح مسلم کتاب و ذکر و دعا کی حدیث ہے۔ اے اللہ، میرے نفس کو اس کا تقوی عنایت فرما اور اسے پاک کر دے، تو اسے سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا نگران اور مددگار ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا یشیر الی صدری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی جانب یعنی اپنے دل کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا کہ تقوی کا جو محل ہے یہ دل ہے۔ تو تقوی کے فوائد و ثمرات کیا ہیں؟ تقوی کے جو فوائد و ثمرات ہیں وہ دو لحاظ سے ہیں، ایک دنیاوی اور ایک اخروی۔ میں آپ کے سامنے پہلے اخروی فوائد کا تذکرہ کروں گا جو قرآن پاک سے ثابت ہے، پھر انشاءاللہ العزیز اس کے بعد وہ فوائد جو دنیاوی فوائد ہیں، تقوی سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ تو جو اخروی فوائد ہیں ان میں سے پہلا یہ ہے کہ گناہوں کا دھل جانا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ یہ سورۃ المائدہ کی 65 نمبر آیت ہے۔ تو دوسری دلیل، دوسرا فائدہ جو اخروی فائدہ ہے کہ تقوی سے انسان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں اور تقوی کے ساتھ اجر و ثواب کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ الطلاق آیت نمبر 5، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ تو یہ تقوی کے جو آخرت میں فوائد حاصل ہوں گے، یہ دو فائدہ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ مغفرت کا پروانہ، اللہ تعالیٰ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اس بندے کو مغفرت کا پروانہ جاری کر دیتے ہیں۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ یہ سورۃ الانفال کی 29 نمبر آیت ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کا مستحق ٹھہرا دیتے ہیں۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ سورۃ آل عمران کی 133 نمبر آیت ہے۔ تو جو آپ کے سامنے آخرت کا فائدہ، تقوی سے جو آخرت میں فائدہ حاصل ہوگا ہمیں، وہ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ جنت میں شاندار استقبال کیا جائے گا۔ یہ سورۃ زمر کی 71 نمبر آیت ہے، آخری رکوع ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔
پھر یہ آیت آگے مکمل کرتے ہیں، حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے شاندار استقبال ہوگا اور کہا جائے گا کہ اے میرے بندو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو تقوی اختیار کرنے کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جنت کی مہمان نوازی ہوگی۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یہ سورۃ مریم کی 85 نمبر آیت ہے۔ اور ساتواں فائدہ، اور بھی بے شمار فوائد ہیں لیکن میں نے آپ کے سامنے چند ایک فوائد پیش کیے ہیں۔ ساتواں فائدہ کہ جنت کے اعلیٰ درجات پر فائز ہونا۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ میں نے آپ کے سامنے تقوی سے، پرہیزگاری سے جو آخرت میں فوائد حاصل ہوتے ہیں، 8 فوائد قرآن پاک کی روشنی میں دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ جو تقوی سے ہمیں دنیا میں فوائد حاصل ہوں گے وہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ دنیاوی عذاب سے بچاؤ۔ جو بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے نا تو دنیا میں اللہ رب العزت اسے اپنے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہ سورۃ حامیم سجدہ کی 18 نمبر آیت ہے۔ تو دنیا میں تقوی اختیار کرنے کے ساتھ جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، دنیا میں اللہ رب العزت اس کے ہر کام کو آسان کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، یہ بھی سورۃ الطلاق کی 4 نمبر آیت ہے۔ تو اب تیسرا فائدہ جو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، جو بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے تو دنیا کے اندر اس شخص کو جو نفع مند علم ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، یہ سورۃ البقرہ کی 382 نمبر آیت ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نافع علم، جو نفع مند علم ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اور چوتھا جو فائدہ ہے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا، تو حق و باطل کی پہچان اللہ تعالیٰ اس بندے کو کروا دیتے ہیں۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، یہ سورۃ الانفال کی 29 نمبر آیت ہے۔ تو تقوی اختیار کیجئے، اللہ سے ڈریے، پرہیزگاری اختیار کیجئے۔ جو 5واں فائدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب بن جانا، کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین، یہ سورہ آل عمران کی 76 نمبر آیت ہے۔ چھٹا فائدہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت و تائید حاصل ہو جاتی ہے اس بندے کو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، یہ سورۃ البقرہ کی 194 نمبر آیت ہے۔ 7واں فائدہ دنیا میں تقوی اختیار کرنے کا، 7واں فائدہ آسمان اور زمین سے برکات کا برسنا۔ جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے خوف کھاتا ہے، پرہیزگاری کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت آسمان اور زمین سے برکات نازل فرماتے ہیں، اور بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ برکات کدھر سے آ رہی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ سورۃ اعراف کی 96 نمبر آیت ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے تقوی اختیار کرنے کا فائدہ 8واں کہ فتنوں اور سازشوں سے حفاظت۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، یہ سورہ آل عمران کی 120 نمبر آیت ہے۔ تو نواں مسئلہ ہے کہ نواں فائدہ تقوی اختیار کرنے سے دنیا میں جو نواں فائدہ حاصل ہوتا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، سورۃ نساء کی یہ آیت نمبر ہے 9۔ اور 10واں فائدہ، اور اس کے بعد ایک آخری فائدہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے جو بندہ
تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، اللہ سے خوف کھاتا ہے، تو اس کا 10واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کے اعمال کو قبول فرما لیتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ سورۃ المائدہ کی 27 نمبر آیت ہے۔ آخری اور 11واں فائدہ تقوی اختیار کرنے سے جو بندے کو دنیا میں فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر تنگی میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، فراخی پیدا کر دیتے ہیں، اور ایمان اور بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اسے رزق کہاں سے مل رہا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو یہ سورۃ الطلاق کی 2 نمبر آیت تھی۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے 8 اخروی فوائد اور 11 دنیاوی فوائد بیان کیے ہیں، تقوی کی فضیلت بیان کی ہے اور تقوی کے فوائد آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ تو ہمیں تقوی کی اہمیت کو جاننا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ سے تقوی کا سوال کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، متقین لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔